ہامون جادوگر۔ کسی ملک میں ایک خوبصورت سنہرے بالوں والی عورت رہتی تھی۔ وہ عورت بڑی غربت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کا نام ہامون رکھا۔ ہامون دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ پیدائشی طور پر دنیا کی بہت سی زبانیں بول سکتا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کے ذہن میں موجود خیالات جان لیتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہامون جادو بھی جانتا تھا، اور جادو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتا تھا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ فوت ہو گیا۔ ملک میں بادشاہ کے مرنے کا سوگ کیا گیا۔ کچھ دن بعد لوگوں نے اپنے لیے نیا بادشاہ چننے کا اعلان کیا، اور ہامون کو کہا کہ نیا بادشاہ بنانے کے سلسلے میں ان کی مدد کرے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام برجیس تھا۔ برجیس ذہین اور بہادر نوجوان تھا، اور ملک کی روایت کے مطابق اس کو جلد ہی بڑا اعزاز ملنے والا تھا۔ ہامون نے بادشاہ بننے کے امیدواروں کا جائزہ لیا تو اس کو ان میں برجیس نظر نہ آیا۔ ہامون چاہتا تھا کہ برجیس جیسا ذہین اور بہادر نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن جائے، تاکہ وہ رعایا کے کام آ سکے۔ ہامون کو معلوم تھا کہ اگر اس نے برجیس کو بادشاہ بنانے کا اعلان کیا تو بادشاہ کے دوسرے امیدوار اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے ہامون نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کا انتخاب کل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ شہر کے وسطی چوک میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس کی جگہ سے کسی بھی طرح ہلانا ممکن نہیں تھا۔ پتھر کے عین درمیان میں ایک تلوار اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا آدھا حصہ پتھر کے اندر تھا، جبکہ بقیہ آدھا حصہ اور دستہ پتھر سے باہر تھا۔ لوگ حیران نظروں سے اس پتھر کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ پتھر کہاں سے اور کیوں کر آیا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی کی نظر تلوار کے پاس لکھے ان الفاظ پر پڑی: جو شخص اس تلوار کو پتھر سے نکالے گا وہی اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ اس عبارت پر نظر پڑتے ہی لوگوں نے قسمت آزمائی شروع کر دی۔ سب لوگ اپنے زور آزما چکے، مگر تلوار ابھی اپنی جگہ گڑی ہوئی تھی۔ حاذق نے دیکھا کہ برجیس ان لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ اس نے فوراً ایک آدمی کو بھیج کر برجیس کو بلوایا۔ تمام لوگ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس تلوار کو کون نکال سکتا ہے۔ ادھر ہامون نے برجیس کو کہا: نوجوان، جاؤ اور اللہ کا نام لے کر تلوار نکال لاؤ۔ آگے بڑھا اور برجیس پتھر کے قریب گیا۔ اس نے ایک ہی بار سے تلوار کا دستہ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر تلوار کھینچ کر پتھر سے باہر نکال دی۔ لوگ خوشی سے اچھلنے لگے اور برجیس بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ لوگ خوشی خوشی نعرے لگانے میں اتنے مگن تھے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ بڑا پہاڑ جیسا پتھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ ہامون بہت خوش تھا کہ برجیس جیسا ذہین نوجوان اس ملک کا بادشاہ بن گیا تھا۔ دراصل وہ پتھر ہامون ہی جادو کے زور سے وہاں سے لایا تھا اور اس میں تلوار پیوست کر دی تھی، اور پھر جب سب لوگ تلوار نکالنے میں ناکام ہوئے تو اس نے جادو کے پتھر کو حکم دیا کہ برجیس کے ہاتھ لگاتے ہی تلوار کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد برجیس کی رسم تاج پوشی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ برجیس کے بادشاہ بننے کے کچھ دن بعد ہامون ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر پانی کے چشمے کے پاس بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کا نام سوسن تھا۔ سوسن نے اپنے نام کی مناسبت سے آسمانی رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ ہامون نے سوسن کو دیکھا تو اس کے قریب جا کر اپنا تعارف کروایا۔ سوسن ہامون جادوگر سے مل کر بہت خوش ہوئی اور بولی: کیا تم مجھے بھی جادو سکھا سکتے ہو؟ ہامون نے سوسن کو کچھ جادو سکھائے۔ جب ہامون نے اسے جادو کے ذریعے سمندر یا دریا کے پانی پر چلنے کا طریقہ بتایا تو سوسن بہت خوش ہوئی۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر سے کہا کہ وہ جادو کے ذریعے اس جنگل میں ایک محل بنا کر دے۔ ہامون جادوگر نے اپنی جادو کی چھڑی لہرائی اور جادو کے الفاظ پڑھ کر پھونک مار دی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت محل کے سامنے کھڑے تھے۔ سوسن اتنا خوبصورت محل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہامون جادوگر اور سوسن محل کے اندر چلے گئے۔ ہامون جادوگر نے سوسن سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو سوسن نے کہا: ٹھیک ہے، میں تم سے ایک شرط پر شادی کرنے کے تیار ہوں، وہ یہ کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اس محل میں رہو گے اور میری مرضی کے بغیر یہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔
ہامون جادوگر نے سوسن سے وعدہ کیا اور اسی کی مرضی کے بغیر محل سے باہر نہیں نکلے گا، اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سوسن نے ہامون جادوگر کے سکھائے ہوئے جادو کے ذریعے محل کے گرد ایک حصار قائم کرکے اس کو محل میں قید کر دیا۔ اسے محل سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ ہامون جادوگر بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کی آزادی سلب ہو چکی تھی اور اب اس کا کوئی جادو بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ سوسن کو آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور پوچھا، ہامون تم کس بات پر پریشان ہو؟ اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تم نے اپنی خواہش پر ہی تو مجھ سے شادی کی تھی۔ ہامون جادوگر بولا، وہ سب ٹھیک ہے لیکن آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تم نے میری آزادی سلب کر لی ہے، یہاں تک کہ اب میرا جادو بھی کام نہیں کرتا۔ سوسن نے کہا، ٹھیک ہے، آج کے بعد تم جادو کا عمل کر سکتے ہو لیکن اس محل سے باہر نہ تمہیں جانے کی اجازت ہے نہ تم جادو کے ذریعے جا سکو گے۔ کچھ عرصے بعد اس جنگل سے ایک گھڑ سوار شخص کا گزر ہوا تو اس نے دھواں دیکھا۔ اس دھوئیں سے آواز آئی، برجیس بادشاہ کو جا کر کہنا تمہارا دوست ہامون تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا ہے، اس کو ایک جنگلی لڑکی نے قیدی بنا لیا ہے، اب تم کبھی اپنے دوست کو نہیں مل سکو گے۔ گھڑ سوار نے برجیس بادشاہ کو جا کر اس پراسرار آواز کے بارے میں بتایا۔ برجیس بادشاہ نے فوراً اپنے چند خاص نوجوان لیے اور گھڑ سوار کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیا۔ محل میں جا کر اس نے سوسن کو گرفتار کر لیا اور اپنے محسن ہامون جادوگر کو اس کے چنگل سے رہائی دلائی۔ ہامون جادوگر نے برجیس بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ واپس شہر لوٹ آیا۔